السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر میں پھر ملے وفي خطابك الخطيب. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان عظمة النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم المقام احترام لائق احترام اللہ رب العزت کی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فعل میں ہم اور آپ سب جمعۃ المبارکہ میں حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری بات کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف اور ہمیں اور آپ کو دارین خدمت سے اللہ رب العزت مالا مال۔ ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین کی جمعۃ المبارکہ ہے، اور اس کے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ نے کچھ گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت شعبان المعظم کے حوالے سے اور اس کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم لوگ کریں گے۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ جو رجب المرجب کے بعد میں ہے اور رمضان المبارک سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے، اس کی بڑی عظمتیں بڑی شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے مناقب اور اس کی عظمتوں کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا۔ یوں تو 12 مہینے کا پورا کنسپٹ جو 12 مہینے مسلسل ہے، اس کو اللہ پاک نے ایک مقام پر سورہ التوبہ میں ذکر فرمایا، اور اس میں سے پھر 4 مہینوں کو الگ اس کا ذکر فرمایا، یعنی مکمل 12 مہینے ذکر فرمائے، اور 12 مہینوں کے علاوہ اس میں سے 4 کو مخصوص فرمایا۔ وہ 4 بڑی حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 کا ذکر اللہ پاک نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، یعنی اسلامی جو مہینے ہیں جن کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، تاریخ قمری سے ہوتا ہے، چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، تو ان کا ذکر فرمایا اگر ان کو گنا جائے تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے بن جاتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 شہرا یعنی 12 مہینے کا ذکر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی۔ یوم خلق السماوات والارض، وہ جس دن جو ہے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ کون سے مہینے؟ 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے۔ اس میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں اور 1 مہینہ جدا ہے۔
3 مہینے مسلسل جو حرمت والے مہینے قرآن میں بیان فرمائے گئے، اس میں سے حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ رجب المرجب کا، اور پھر 3 مہینے ایک ساتھ۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں جن کا حرمت میں ذکر فرمایا گیا؟ اس میں پہلا مہینہ ذی القعدہ کا، دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام۔ یہ تینوں مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ ایک ساتھ ہیں، اور اس میں رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے، یہ 4 مہینے رہ گیا شعبان اور رمضان۔ تو شعبان رمضان کی الگ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول فرمایا، اور پھر اس کے اندر ایک عظیم رات اللہ پاک نے رکھی اور اس کا بھی ذکر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر رکھی ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے قرآن کا نزول فرمایا۔ ایسے ہی شعبان کا مہینہ، تو اس شعبان کے تعلق سے پھر الگ حرمت کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر بھی ایک خاص رات رکھی اللہ پاک نے، اور فرمایا ہم نے اس کے اندر ایک رات رکھی ہے جس کا نام لیلۃ البرات ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ البرات۔ عربی میں لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور اگر فارسی میں کہو تو شب برات۔ شب کے معنی شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ برات عربی کا لفظ ہے، شب برات۔ تو شعبان کی 15ویں شب ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس کو ہم نے لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات میں نازل فرمایا۔ وہ مبارک رات کون سی ہے؟ وہ مبارک رات شب برات کی۔ کون سی رات ہے؟ شب برات۔ تو الگ الگ مقامات پر الگ الگ ذکر فرمایا گیا۔ تو آج چونکہ اس ماہ مبارک کی 15ویں شب میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، اور فرمایا گیا، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ شب برات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ پاک نے مکمل پورے قرآن کو لوح محفوظ سے اتار کر آسمان اول پر نازل فرمایا، اور وہاں سے پھر جبریل امین مسلسل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی قرآن پاک کو لاتے۔ اس کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ جب قرآن پاک کا شروع میں نزول ہوا تو پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی کہ حضور اکیلے میں خلوت میں بالکل الگ ہو کر کے دنیا والوں سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، اب اس کا نام جبل نور بھی ہے۔ تو اسی پہاڑی میں 3 چٹانیں آپس میں ایسے ملی ہوئی تھی کہ جیسے ایک کمرہ بن جاتا ہے، اور اسی کمرے کے اندر کوئی جو چٹان تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جاتے۔ تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ایسے مان لیجئے کہ مینا اور مکہ کعبہ شریف سے کے راستے میں یہ 3 میل کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 5-6 کلومیٹر کا سفر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنا سامان لیتے، اور سامان لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ توشہ لیتے اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے، اور اپنا سامان لے کر مختصر سا پانی وغیرہ مسلسل اللہ کی عبادت فرماتے۔ اچھا، جبل نور کا انتخاب کیوں کیا؟ پہاڑیاں تو اور بھی تھی، اور بڑی مبارک پہاڑیاں ہیں مکہ شریف کے اندر، اسی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو جب آپ لوگ کبھی جائیں کبھی دیکھیں نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس پہاڑی کا انتخاب کیوں کیا، اس پہاڑی کا انتخاب کیوں کیا۔ اس لیے یہ بات کتابوں کے اندر بھی ہے، لیکن میں اس کا خود گواہ ہوں، اور میں نے خود بھی دیکھا۔ جب الحمدللہ مجھے یہ سعادت ہوئی اور میں جب گیا تو وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد کیونکہ میرے ذہن میں یہ مضامین تھے اور قرآن پاک کی یہ آیات تھی، تو وہ جبل نور کے
قریب کھڑے ہونے کے بعد جب وہاں پر پہنچے جہاں قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی سونے کی چٹانوں میں، اور پلٹ کے جب جیسے یہ جبل نور ہے اور اس طرف کو آپ نظر اٹھائے شہر مکہ کی طرف کو، تو وہاں سے صاف بلڈنگوں کے درمیان بھی خانہ کعبہ نظر آتا، صاف نظر آتا۔ تو دماغ میں اور دل میں یہ بات بیک وقت آئی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پہاڑی کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے اور آنکھوں کے سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف رہے۔ یعنی ایگزیکٹ اسی سمت جب آپ شہر مکہ کی طرف پلٹیں گے تو آپ کی نظر جب پڑے گی تو پہلی چیز جو آپ کو دکھائی دے گی اونچی، وہ عمارت بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہی دکھائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے۔ اسی آشنا میں جب اللہ رب العزت کا ذکر فرمایا گیا اور اللہ کا ذکر کیا جاتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اب ہم اپنے قرآن کا نزول، تو اس کا سیدھا طریقہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن کی چند آیات لے کر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ اب اس میں الگ اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض یہ آیات ہیں، بعض کہتے ہیں یہ آیات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سورہ المدثر کی پہلی آیات ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ سب سے پہلے نازل ہوا۔ اور بعض اکثر جو جمہور علماء ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ سورہ اقرا، سورہ علق کی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے۔ اب جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آیت لے کر آئے اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، اللہ پڑھیے۔ پہلا لفظ یہ تھا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھیے، پھر سے کہا تو حضور نے پھر یہی جواب ارشاد میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب تو حضور نے جب کہا، جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جانتے ہو یہ قرآن پاک ہے، معمولی چیز تو تھی نہیں، رب کا کلام ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر یہ اترا تو حضور کی کپ کپی سی، پسینہ پسینہ، پسینے میں شرابور، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مبارکہ اپنے سینے کے اندر محسوس کرنے کے بعد اس پہاڑی سے اترے اور اتر کر کے اپنے گھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دروازہ کٹکھٹایا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم خاتون ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ کی بڑی قربانی، چونکہ انہوں نے حضور کا سب سے اول اسلام کی تبلیغ کا دور دیا۔ جو کٹھنائیاں پریشانیاں بعد میں تو بہت کچھ ہوا، بڑے عیش و آرام ہوئے، بڑی فتوحات ہوئی، مکہ بھی فتح ہو گیا تو جناب بدر بھی فتح ہو گئی، تو احد بھی فتح ہو گیا، تو خیبر، سب فتح ہوئے۔ بعد میں تو پھر اسلام کی وسعتیں ہونے لگی۔ انہوں نے جو دور دیکھا وہ بڑا کٹھن، کانٹوں بھرا، راستے میں گڈھے پڑے ہوئے، راستے میں پتھروں والا، وہ سب دور حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ۔ جب یہ آیات حضور کے اوپر نازل ہوئی اور جب حضور آئے تو وہ مزاج مصطفیٰ کو جانتی کہ آقا علیہ السلام کا مزاج کیا ہے، مزاج جانتی تھی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیکھا پسینہ پسینہ ہے، یہ کہا حالات اچھے نہیں ہے فزیکلی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کو اتنا پسینہ کیسا ہے؟ تو حضور نے اس وقت فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا، مجھے کمبل اڑا، ٹھنڈ لگ رہی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بستر بچھایا اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبل اڑایا. اندازہ کریں حضور کو کمبل اڑایا تو حضور کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے جب کمبل اڑاؤ. حضور کو کمبل اڑایا. حضور فرماتے زملونی کمبل اڑاؤ, یعنی ایک چادر بلینکٹ اڑا دو. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے بستر پر لٹانے کے بعد چادر اڑائی اور چادر اڑا کر اپنے ہاتھ ہٹائے. یہ چادر اڑانے کا ایکشن اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا, فرمایا محبوب اپنی بیوی خدیجہ سے کہو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے مصطفیٰ اتنی رات کو عبادت کیوں کرتے ہو, تھوڑی کم کر لیا کرو. چادر اڑائے خدیجہ, ایکشن اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ چادر اڑا دی. اس کے بعد جب حضور کو تھوڑا افاقہ ہوا, آرام ہوا طبیعت میں, تو بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ حضور کے سر انور پہ بالوں میں ڈالے اور اس طرح سے حضور کو مساج کرنا شروع کیا. تو جب تھوڑی راحت ہوئی تو پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو کبھی ایسا پسینہ نہیں آیا, اتنا پسینہ آج کیوں آیا؟ تو حضور نے سارا واقعہ جب میرے سامنے کس طرح سے کوئی شخص آیا اور اس نے مجھے آ کر کے دبایا اور پھر اس نے مجھ سے یہ کہا, پھر میں نے یہ پڑھا, جب سے میں نے یہ پڑھا ہے اس کے بعد سے میری کبھی بنی ہوئی ہے. اب یہ بات سنو, ایک بیوی کا عمل, بیوی کا عمل یہ ہے بیوی کا کردار شوہر کے لیے. ایسے کٹھن وقت میں یہ ایکشن اور یہ زبان ہونی چاہیے, یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر تو بیچارہ اپنی ٹینشن میں پریشان ہو, بیوی اوپر سے اور بمباری کر دیتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ بھی بیڑا کرو. ایسے وقت میں ام المومنین خدیجہ کبریٰ کا یہ ایکشن اور یہ زبان اور یہ کلمات ساری امت کی ماؤں کے لیے ایک لیسن ہے, ایک سبق ہے, ایک میسج ہے. جب یہ بات حضور نے کہی کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ میرے ساتھ میں ہوا, ساری ڈیٹیل بیان کی, تو جانتے ہو ام المومنین خدیجہ کبریٰ نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا, کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائل الحق. یا رسول اللہ علیہ السلام ہرگز, کلا ہرگز, آپ کا رب, آپ کا خدا, کلا واللہ آپ کا خدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے, کبھی رسوا نہیں فرمائے گا. ما یخزیک اللہ ابدا, کبھی نہیں فرمائے گا. کیوں, کیا ریزن ہے؟ فرما انک لا تصل الرحمہ وتحمل الکل. یا رسول اللہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو اپنے رشتہ داروں کو, قریبیوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں. یا رسول اللہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم, اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. اور یا رسول اللہ آپ محتاج لوگوں کو, محتاج لوگوں کے لیے کمانے والے ہیں. اور یا رسول اللہ وتقری الضیف وتعین علی نوائل الحق, اور یا رسول اللہ آپ تو مہمانوں کی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں, اور آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اپنے دسترخوان کو بچھا دیتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو, غریبوں کا بوجھ اٹھانے والا ہو, کمزوروں کا بوجھ اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے والا ہو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو, مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھانے والا ہو, اور حق کی بات کرنے والا ہو, اور حق کے لیے تکلیفیں جھیلنے والا ہو, اس سے اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا, کبھی رسوا. یہ بات سنی تو حضور کو بڑی تسلی ہوئی. گویا کہ خدیجہ کبریٰ حضور کی تعریف کر رہی ہے, حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کے اندر یہ صفت ہے. جانتے ہو کیسے میرے آقا صلہ رحمی فرماتے تھے, کتنا قرابت داروں کو قریب کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ زمانہ تھا کہ جب ذرا سی کسی کو ٹھوکر بازار میں لگ جاتی, تلواریں نکل آتی تھی, نسلوں کی گردنیں کٹ جاتی تھی, خون ریزی بند نہیں ہوتی تھی. ایسے ماحول میں
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے صلہ رحمی کی اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہو اور وہ صلہ رحمی کو توڑنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا نہ ہو. حضور نے فرمایا جس سے اس کے قریبی، اس کے رشتہ دار دور ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے، نہ کوئی واجب قبول ہوتا ہے، نہ کوئی سنت و نوافل قبول ہوتا ہے. اتنا پیغام اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کسی غریب اور مسکین کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ہے، صلہ رحمی. اب یہ بات جب ہو گئی تو حضور کو تھوڑی تسلی ہوئی. تو ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت ورقہ بن نوفل. ورقہ یہ عبرانی زبان میں انجیل وغیرہ کو لکھتے تھے، اور یہ سریانی اس میں جو ہے زمانہ جاہلیت میں نصرانی تھے، اور اس کے بعد پھر یہ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے، اور انجیل کے حافظ بھی تھے. تو پچھلی کتابوں کے انہیں معلوم تھا. تو یہ بڑے عالم تھے اس زمانے میں. ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ جیسے ہوتا نا کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، یہ کوئی بات ہوگی تو چلو مولانا سے پوچھائیں، یا کسی سے پوچھ لیں، کوئی استخارہ کر کے بتا دے صحیح طریقے سے، کوئی بتا دے کہ یہ ہم نے ایسے ایسے دیکھا تو اس کا کیا مطلب ہوا. یہ آج سے نہیں پہلے سے چلا رہا. تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر یعنی آقا علیہ السلام کو ساتھ میں لیا اور کہا وہ نالج بہت زیادہ رکھتے ہیں، بڑی کتابوں کے عالم ہیں، چلو ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں. تو حضور کو ساتھ لے کر کے وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یہ میرے شوہر ہیں. حضرت آقا علیہ السلام کو سب جانتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، آپ بتائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ بیان فرمائیں آپ نے کیا دیکھا. تو حضور نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کو ذکر کر رہا تھا، اس طرح سے ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے مجھے دبایا، مجھ سے یہ کہا، پھر میں نے یہ سنا. تو حضور نے فرمایا، حضرت ورقہ نے کہا بتاؤ کیا سنا. تو حضور نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب یہ الفاظ فرمائے تو انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی مبارک ناموس ہے، یہ وہی الہی ہے جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء پہ بھی نازل ہوئی ہے. مبارک ہو اللہ نے آپ کو نبی آخر الزمان بنا کر. اور فرمایا انہوں نے عرض کی میری قوم میں اگر زندہ رہا وہ زمانہ میں دیکھوں کہ جب آپ اسلام کا اعلان کریں تو میں آپ کا تعاون کروں گا. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال کر باہر. حضور نے فرمایا اچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں ہاں یہ حق کا پیغام ہے، آپ سے پہلے جو بھی لے کر کے آیا اس کی قوم نے اسے نکال کر کے باہر کر دیا، یہ آپ کی قوم آپ کو بھی نکال کر کے باہر کر دے گی. یہ بات جب سنی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو اس کے بعد حضرت ورقہ نے کہا اب آپ گھبرانا نہیں، جب بھی یہ فرشتہ آئے اور بات کرے تو بات کرنے کے بعد اس کی بات کو سننا محفوظ کر لینا، بات سننا محفوظ کر لینا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا اور پھر یہ قرآن پاک کا اس طرح سے نزول ہوتا گیا اور قرآن پاک اللہ کے حبیب علیہ السلام پر مکمل ہوا. اور جب مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب آج ہم نے آپ کا دین کمپلیٹ کر دیا ہے، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، قرآن مکمل ہو گیا، اب کسی میسج کی اور ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور آج ہم نے قرآن کا اینڈ کر دیا ہے. یہ قرآن کے نزول کی یہ آخری آیات تھی جو آج ہم نے آپ کے سینہ پاک پر اتار دی. ایسا کمپلیٹ دین اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عطا.
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا۔ اب جو خاص بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ جب اتنا مشقت بھری اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر قرآن اترا اور اتنی تکلیف مصطفیٰ نے برداشت فرمائی اس قرآن پاک کی خاطر، وہ قرآن جس میں بندوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جس میں بندوں کے لیے رہنمائی ہے، وہ قرآن جس میں اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے نور اتارا ہے، وہ قرآن جس میں اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے رحمت اتاری ہے، وہ قرآن پاک جس کے پڑھنے سے بندے کے دل کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کتنا پڑھا رہے ہیں۔ وہ قرآن جو نازل ہوا تو مصطفیٰ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، وہ قرآن جو نازل ہوا جس نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ اس کا وزن برداشت نہیں کر پاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سینٹ کی طرح ہو جاتے، ذرا ذرا سے ذرے ہو جاتے۔ یہ قلب مصطفیٰ ہے جس پر پورا قرآن پاک اترا، اور اترنے کے بعد اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کر دیا گیا کہ حضور کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر کے اتنا آسان۔ قرآن نے خود فرمایا نا، سورہ القمر میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کی کچھ آیاتیں نہیں ہیں وہ ویران قبرستان کی طرح ہے، ویران گھروں کی طرح ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے دلوں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ آیات اپنے سینے کے اندر محفوظ کرو۔ اتنا مشکل کام ہے؟ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ جو سورت آپ کو یاد ہو اس سے پڑھنے کے بعد پھر اپنے کام کا آغاز کریں، کتنا عظیم کام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی یا تلاوت کو سنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے شام ہونے تک کوئی بھی کام ایسا جائز نہیں ہوگا جو اس کا کام رک جاتا۔ حضور نے فرمایا کوئی کام انکمپلیٹ نہیں رہ سکتا، وہ کام اس کا مکمل ہوگا جب اس نے سورہ یاسین شریف سے آغاز کیا۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، لوگ تو سننے کو بھی تیار ہیں۔ جس قوم کے پاس یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہو جس میں فرمایا ہدی للناس، یہ بندوں کے لیے ہدایت ہے، اسی قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اللہ نے تمہارے لیے اس میں رحمتیں اتاری ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ تمہارے لیے نور ہے اور کتاب مبین بھی ہے۔ اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اس میں شفا بھی رکھی ہے، تمہارے لیے میں نے اس میں ہدایت بھی رکھی ہے، میں نے تمہارے لیے نور بھی رکھا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ کتاب کسی اور کے لیے ہے؟ کوئی اور مخلوق آ کر اس کی تلاوت کرے گی؟ لوگوں کے پاس تو دنیا کی من گھڑت کتابیں ہیں، کسی کے پاس کوئی چھوٹی کتابیں ہیں تو ان کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں، روزانہ تلاوتیں کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے دھرموں کے لوگوں کو جو من گھڑت دنیا کی کتابیں ہیں روزانہ ان کو تلاوت ایک نہ ایک پارٹ اس کا کرتے ہیں، ان کا یہ مذہب ہے۔ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہو، جس میں ڈاؤٹ اور شک کی گنجائش نہیں، جس کے ایک ایک لفظ پہ 10 لے کے اللہ عطا فرماتا ہو، اس قوم کے جوانوں بوڑھے مردوں بچوں کا یہ حال ہے کہ سال میں اگر ایک مرتبہ موقع مل گیا تراویح کا تو قرآن سن لیا، اس کے بعد اللہ کا خیر سن لیا، باقی کوئی پتہ ہی نہیں۔ عشاء کی نماز میں دیکھتا ہوں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ ملک میں؟ اگر صحیح انداز سے بندہ پڑھے تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ 5 منٹ کا ٹائم اس قوم کے پاس نہیں ہے جو سورہ ملک کی تلاوت سن سکے۔ سورہ یاسین میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ 7 منٹ کا ٹائم صبح میں اس کے پاس میں نہیں ہے جو سورہ یاسین سن سکے۔ اور تھرڈ
تو بس مسلمان ہیں، جنت پہ تو ہمارے ابا کا ٹھیکہ ہے، سرٹیفکیٹ ملا ہوا بات کرو. کیا یہ مولانا کیا باتیں کریں؟ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں. اتنا بڑا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینے والا ایک حادثہ ایسا گزرا اور ابھی بھی اس کے اثرات ہیں، جو موت کے قریب سے لوگ پلٹ کر کے آئے، لیکن اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے اس کے بعد بھی لوگ سدھرے نہیں ہیں. کتنے جنازے اٹھاتے اس کے بعد بھی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا ہے. حضور کی حدیث ہے، حدیث اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ہوگا تو لوگوں کے دل دنیا کی طرف اتنے لگ جائیں گے کہ خوف خدا ہو، قیامت کا ذکر ہو، موت کا ذکر ہو، ان کے دلوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا. آپ میں یہ قرآن آپ کو سناؤں کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہمارے دل اتنے پتھر اور سخت ہو چکے. کہاں ملے گا آپ کو یہ؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سننے میں مشکل سے 3 یا 4 لوگ ہیں، لیکن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. الحمدللہ ہمیں اپنا کام جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، کتنا وقت لگتا ہے، 6-7 منٹ کا قوم کے پاس وقت نہیں جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت سننے. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس حال میں وہ مر جائے تو قبر میں اترنے کے بعد جب رشتہ دار آ جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا سورہ ملک ہے جسے اللہ انسانی شکل عطا فرمائے گا اور وہ آنے کے بعد اس کے سر کے قریب کھڑی ہو جائے گی. نکیرین کہیں گے ماں رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ سورہ ملک کہے گی مجھ سے پوچھو رب کون ہے. وہ دائیں طرف جا کے سوال کریں گے، وہ کبھی رائٹ میں کبھی لیفٹ میں جائیں گے. سورہ ملک جا کر کے ڈھال کی طرح کھڑی ہوگی تو رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سورہ ملک ہے جس کو ہم نے انسانی شکل عطا کر دی ہے. تو کہا یہ تو کوئی سوال ہی نہیں کرنے دیتی. فرمایا اس سے سوال نہیں کرنا، یہ بندہ وہ ہے جو رات کو جب سوتا تھا جب سورہ ملک کی تلاوت کرتا. صرف یہ میں نے سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں بتائیے آپ کو کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہنے بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے بتائیے کہ آپ اسے پڑھے بھی اور آپ اسے سنیں بھی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو، ٹائم زیادہ ہو گیا 2-4 منٹ، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آنے والا جو جمعہ ہے تو اس کی رات میں انشاءاللہ تعالیٰ شب برات بھی ہے. تو شب برات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت نوافل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر بیچ بیچ میں سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو وہ 6 رکعت نماز نوافل پڑھا جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کی نماز تھوڑی سا وقت لائٹ کر دیا جائے گا اور اس میں آپ لوگ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. روزے رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، خاص کر کے چونکہ جمعے کی رات میں وہ ہفتے کی رات میں پڑھ لیجیے، جمعے کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس میں تو آپ 2 روزے رکھ لیں. آپ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ہفتے کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی 2 پہلے رکھنے چاہے تو جمعرات جمعہ بھی کر سکتا ہے اور جمعرات ہفتہ بھی کر سکتا ہے. تو 2 روزے آپ رکھیں، اس میں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام خاص کر کے اس ماہ مبارک میں بڑے روزے رکھتے تھے اور حضور اس کا بڑا احترام فرماتے تھے. باقی اس کی جو فضیلتیں ہیں جو نوافل ہیں انشاءاللہ تبارک اللہ اس رات